کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول مفتی ہیں؟ صاحب آج کا پہلا سوال ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کو نیل پالش بہت پسند ہے، وہ چاہتے ہیں میں ہر وقت نیل پالش لگا کر رکھوں، لیکن میں نماز کی وجہ سے ہر وقت نیل پالش نہیں لگا سکتی، خاص موقعوں پر لگا لیتی ہوں جیسے کوئی شادی بیاہ وغیرہ، لیکن میرے شوہر اس بات پر بہت غصہ کرتے اور جھگڑتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاوند کو بھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ نیل پالش لگانا غلط نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب نماز کا وقت ہوگا، اگر بالفرض نیل پالش کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہوئی کہ جو حرام پر مشتمل تھی، تو ایسی صورتحال کے اندر یا ناپاک تھی، تو ایسی صورتحال کے اندر تو نماز کے اندر بھی خلل واقع ہوگا۔ تاہم کوئی بھی ایسی نیل پالش کہ جو حلال اجزاء پر مشتمل ہو، جس کے اندر کوئی بھی ناپاکی والا پہلو نہ پایا جائے، وہ لگانا جائز ہے، اور شوہر کی دلجوئی کے لیے ہر معاملہ خاتون کو کرنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ خاوند کا خیال کرتی ہیں۔ تمام بہنوں، تمام سننے والی بہنوں سے یہ التماس ہے کہ جو شادی شدہ ہے اپنے خاوند کے حوالے سے اس کی ہر خواہش کو مد نظر رکھنا مستحسن ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو اگر آپ نے وضو کرنا ہے، بالفرض نیل پالش لگی ہوئی، ناخنوں تک پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ یا تو یہ کریں کہ ہر نماز کے جب بھی وضو کرنا ہے آپ نے، تو آپ نیل پالش کو ہٹا لیں اور اس کے بعد وضو کر کے تو پھر آپ نیل پالش لگا سکتی ہیں اور اپنی نماز کو ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن ایسا بھی آپ کر لیں، مثال کے طور پہ ظہر کے وقت آپ نے یا عصر کے وقت آپ نے وضو کیا، نیل پالش لگا لی، اور ہو سکتا ہے آپ کا وضو عصر، مغرب اور عشاء تک چل جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں پر نافرمانی پائی جا رہی ہو وہاں پر مخلوق کی اتباع جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ اصول آپ یہی مد نظر رکھیں کہ بس پانی جسم تک پہنچنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، اس کے علاوہ جائز حدود کے اندر رہ کر آپ اپنے خاوند کی اتباع کر سکتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہیں جی آپ کے؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے جی۔ اچھا صاحب جی، میرا نا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تھوڑے پیسے تھے، تقریباً 10 لاکھ تھا، وہ میں نے نا کسی بھائی کو دے دیے، وہ قرضے کے طور پہ دے دیے، اس کو ضرورت تھی، اس نے کہیں دوسرے ملک جانا تھا، وہ چلا گیا لے کے۔ ابھی اس کے حالات ادھر دوسرے ملک میں جا کے صحیح نہیں رہے، وہ یعنی وہ کمائی نہیں رہی اس کو، وہ بھی پیسے اس کا ریٹرن کرنے کا بھی وقت بھی کوئی مقرر نہیں کیا میرے ساتھ اس نے۔ ہاں جی، پتہ نہیں وہ پیسے آئیں گے تو صحیح میرے پاس، ہاں جی، لیکن کب آئیں گے، وہ کیسے آئیں گے، قسطوں کے حساب سے آئیں گے، یہ اللہ عالم۔ ہاں جی، اب مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ وہ میرے پاس تھے ہی وہ، اور پیسے نہیں ہیں۔ 1 سال سے تقریباً 14 مہینے 14 مہینہ شروع ہو گیا، اس کو 13 مہینہ ختم ہو گیا، 14 مہینہ ہو گیا، وہ میرے پیسے ان کے پاس ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سال ہو گیا، اس کا زکوٰۃ جو دینا ہے وہ میرے ذمہ بنتا ہے، میرے پاس تھے بھی وہی، اور میرے پاس دینے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور میرے پاس اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو کسی سے لے کے دوں گا، وہ بھی ریٹرن کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ابھی۔ ہاں جی، یہ معاملہ ہے میرے ساتھ، ابھی آپ رہنمائی فرمائیں ہماری، کہ وہ زکوٰۃ دینی ہے تو کیسے دیں، اگر ضروری ہے میرے اوپر تو میں کسی سے قرض لے کے دے سکتا ہوں، اگر وہ جس نے میرے سے لیے تقریباً 10 لاکھ روپیہ وہ تو نہیں دے سکتا، اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے، یہ میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ میرے سر میں ہے، میرے ذمے ہے، تو میں کسی سے قرض لے کے وہ اپنی زکوٰۃ کا فرض
ادا کر سکتا ہوں، یہ میری رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ تھے، میں نے کسی بھائی کو ادھار کے طور پہ دے دی، وہ باہر کے ملک چلا گیا اور اس نے کوئی مدت بھی مقرر نہیں کی کہ میں کب واپس کروں گا، تو اب 13-14 مہینے گزر چکے ہیں اور میرے پاس مزید کوئی پیسے نہیں ہیں، تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا اس پر یا نہیں؟ مجھ پر ان پیسوں کے عوض زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ یہ مجھے بتا دیں۔ اگر لگتی ہے تو کیا میں کسی سے قرض لے کر وہ زکوٰۃ ادا کروں یا پھر کوئی اور طریقہ ہوگا اس کا؟ یہ بتا دیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ مال کہ جو کسی کی ملکیت میں ہو، اور ملکیت کسی سے قرض جو لینا ہوتا ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ جو پیسے، جو مال، جو بھی چیز بندہ کیس کر کے حاصل کر سکتا ہو وہ اسی کی ملکیت میں شامل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیسے ہیں، روپے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ کسی کو آپ نے جب قرض دیا تھا تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی معاہدہ کیا تھا؟ اگر نہیں لکھا اس کے حوالے سے تو آپ نے شروع میں ہی معاملہ خراب کر لیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، تو آپ نے فاکتبوا پر تو عمل نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ایسے نقصانات کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ فقط کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ بس بتا تم دیجیے۔ لکھ لو اس کو، اچھا وہ لکھنا جب بھی ضروری تم ہے۔ ہاں جی قرض کا معاملہ کرتے ہو تو اس وقت اس کو لکھ لو کہ کب دیا جائے گا واپس، اس کی شرائط کیا ہوں گی، تو وہ تمام باتیں لکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ضروری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں نا بہت سارے فوائد بھی ہیں، اور شریعت کا کوئی بھی حکم جناب حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ نے شروع میں ہی معاملہ خراب کر لیا، بہرحال جب بھی وہ پیسے آپ کے پاس واپس آئیں گے یا وہ جب تک آپ کو نہیں ملتے، آپ پر زکوٰۃ دینا بہرحال لازم ہے۔ اصول میں نے اس سے پہلے آپ کے گوش گزار کر دیا، جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے آپ اس کو ادا کریں، اس نیت کے ساتھ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے جناب پاک کرنا، ایک معنی ہوتا ہے بڑھوتری۔ تو آپ ان دونوں کو معنوں کو اگر سامنے رکھیں تو یقیناً آپ کے مال کے اندر بڑھوتری بھی ہوگی، مال پاک بھی ہوگا۔ تو جب آپ مال کو پاک رکھیں گے، اس امید کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور یقیناً یہ تو فریضہ ہے، اس کو تو ادا کرنا لازم ہے، اس میں ہم اپنا قیاس نہیں چلا سکتے، تو بہرحال آپ اپنی جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں۔ کوئی زیادہ رقم نہیں بنتی، ظاہر ہے کہ روزمرہ کے معاملات بھی تو آپ چلا رہے ہوں گے، تو اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ جتنے سالوں تک وہ واپس نہیں کرتا وہ ملکیت آپ کی ہے، زکوٰۃ آپ کو ہی ادا کرنا پڑے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال بھی ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مشتاق ہے، میں ضلع بکھر سے ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو جب